عرفان صاحب یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ آتے ہیں تو بھی بیت المقدس نہیں پہنچتے، ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے، وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں اپنی قبر میں کہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جب سرکار چھٹے آسمان پہ جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پھر آپ کا استقبال فرماتے ہیں، تو سر یہ کیا راز ہے؟ دیکھیں بات یہاں پہ کسی ولی کی، ہم اولیاء کرام کی بھی کئی کرامات سے واقف ہیں اور کرامات اس میں کہیں شامل ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر جو تعلق ہے وہ انبیاء کرام کا۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا وہاں پر ہونا اور پھر آگے بھی ہونا، صحیح، اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو معجزات سے نواز رکھا ہے بے بہا، صحیح، ٹھیک ہے، یہ ان کے معجزات میں سے ایک معجزات ہے، کوئی بڑی بات اس میں نہیں ہے، صحیح، کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر موجود ہونا۔ لیکن اسی طرح یہ ہے کہ کیونکہ حضور علیہ السلام اس وقت براق پہ تھے، حالانکہ براق کی فی گھنٹہ 1000 ایسے لکھا ہے کہ جہاں تک آپ کی نظر جاتی وہاں پہ اس کا قدم پڑتا، اس کی رفتار کا کیا عالم ہوگا، صحیح، لیکن جو بھی کریں وہ ایک براق ہے، براق کبھی بھی کسی نبی سے افضل تو نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، براق تو براق ہے، بالکل ایسی ہے۔ اسی لیے ایک نبوت کی اپنی اڑان میں جانا اور ایک براق سواری پر جانا، اس میں آپس میں جو ہے وہ اس لیے فرق ڈالتا ہے کہ وہ نبوت کی طاقت سے گئے، ٹھیک ہے، ایک تو اس کی دلیل یہ موجود ہے صحیح کہ حضور علیہ السلام براق پہ تھے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب براق کے بعد عرش معلیٰ سے آگے، ٹھیک ہے، لیکن پھر جبرائیل علیہ السلام کا بھی مقام آیا، آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پر جل جائیں گے۔ ایسے ہی اب یہ ہے کہ میرے پر کیوں جل جائیں گے کہ یہاں سے اب نوری پیچھے رہ گیا اور بشر آگے جا رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ مقام بھی بتایا کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی شان کو بھی بیان فرما رہا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرح نبوت میں جانا، ایک تو یہ ثابت ہے کہ وہ نبوت کے زور اور نبوت کی طاقت پر گئے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر موجود ہونا ان کی معجزات میں سے ایک معجزہ شامل ہے۔ صحیح ہے، جس کے مولانا روم ایک بڑی مزے کی بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو نور ہے نا اللہ کا، اس کی قوت اور سپیڈ کا کوئی بندہ اندازہ ہی نہیں لگا سکتا، بے شک، تو آپ فرماتے ہیں کہ انسان جو کچھ دیکھتا ہے نا آنکھوں سے، یہ بھی اللہ کے نور سے ہی دیکھتا ہے، بے شک۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ایک سیکنڈ میں آپ آسمان کی طرف نظر کرتے ہو تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا اور آپ آسمان دیکھ لیتے ہو، آسمان کو چھوڑیے چاند کو دیکھ لیتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ جب انسان یہاں سے چلا جاتا ہے تو یہ جسم کی قید سے تو آزاد ہو جاتا ہے، تو پھر تو معاملات روح کے ہیں، بے شک، اور روح کیا چیز ہے؟ اس کا جسم سے جدا ہو جانا، وہ پھر آزاد ہو جانا، وہ قید ختم ہو جانا، وہ من روحی ہے نا، جسم اللہ تعالیٰ کا اپنا نور ہے، جسم کا تعلق جو ہے وہ فرش سے ہے، ہاں صحیح ہے، اور روح کا جو تعلق ہے وہ من روحی ہے، من روحی، اللہ کی اپنی روح سے، تو اس کی سپیڈ پہ کون جناب خیال کرے گا؟ کیونکہ جسم تو زمین پر ہے جنا، اس کی جو ہے کھچاؤ زمین کی طرف ہے، وہ مٹی سے ہے، ایسے ہی ہے، لیکن روح کا تعلق آسمان کی طرف ہے، بالکل، تو جب اس کا کھچاؤ اس طرف زیادہ ہے تو اس میں لہٰذا یہی بات شامل ہوتی ہے کہ روح جو ہے وہ کسی جگہ پر موجود ہونا، اور وہ ہو بھی نبی، صحیح، تو انبیاء کرام کو تو اللہ رب العالمین نے خاص الخاص کیا ہے، تو اسی لیے خاص کیا ہے کہ ان کو یہ اللہ رب العالمین نے یہ معجزے عطا فرمائے ہیں، بالکل ایسا۔